أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کیا کرو جس میں کوئی مدت مقرر کی گئی ہو، دوسرا ترجمہ کروں گا، جب تم کسی مدت مقررہ تک ادھار کا معاملہ کرو تو تم اس کو لکھ لیا کرو. یہ بات ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی معاملہ دو آدمیوں کے درمیان طے ہوا ہے تو اس کی ایک دستاویز تیار کر لو، اس کی ایک تحریر تیار کر لو. یہ حکم دیا گیا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی بھی سامان خریدا اور بات یہ طے ہوئی کہ بھئی اس کی رقم میں 1 مہینے کے بعد دوں گا یا میں 2 مہینے 6 مہینے کے بعد دوں گا، تو اس کو آپ لکھ لیا کرو. یہ مسئلہ ہے. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمارا یہ سامان بنا دو، ظاہر بات ہے کہ اس میں دام بھی طے ہوں گے، مال بھی طے ہوگا، یہ بھی طے ہوگا کہ اتنے دن میں بنا کے دینا ہے، ایسا 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 سب کچھ طے ہوگا. تو اس کی ایک تحریر تیار کر لیا کرو، لکھ لیا کرو. اس کو یہ ہے. بھائیوں میں جائیداد، مکان، روپیہ، پیسہ جو بھی کچھ ہے وہ تقسیم ہوا تو یادداشت کے واسطے اس کی ایک دستاویز اور ایک تحریر تیار کر لیا کرو. یہ کوئی بھی معاملہ ہو جس کی بعد میں ضرورت پیش آئے گی تو اس کو لکھ لیا کرو. ایک تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، معمولی معاملات ہیں، کپڑا خریدا، چاول خریدا، فلاں چیز خریدی، تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نقد لین دین ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. بڑے معاملات جو ہیں خاص طور سے، اور جن کا دور تک اور دیر تک ایک سلسلہ رہتا ہے، تو ان کو لکھ لیا. ان مثالوں سے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی میں خاص طور سے ایک بات بتاؤں جس کی ہمیں اکثر بیشتر ضرورت ہوتی ہے. دیکھو پہلے ایک مسئلہ سنو، آئے گا تو وہ 4تھے پارے میں. باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں جو بھی کچھ سامان ہے، ایک پیڑھی اور کھٹولی اور چارپائی سے لے کے، بلکہ توا، پھونکنی اور چمٹے سے لے کر، اس میں سب وارثوں کا حق ہے. اکثر و بیشتر وارث جو ہوتے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہوں تو وہ بھی وارث ہوتے ہیں، اور بیٹا بیٹی ہو وہ بھی وارث ہوتے ہیں. اکثر حالات میں تو یہی وارث ہوتے ہیں. پھر اگلی صورت یہ ہے کہ بھئی یہ نہ ہو تو وہ وارث ہوگا، یہ نہ ہو تو وہ وارث ہوگا، وہ الگ بات ہے. یہ
اب ہمارے یہاں ایک معاملہ پیش آتا ہے، 3 بھائی ہیں، 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کی شادی ہوگی، بڑا ہو گیا، بال بچے ہو گئے، اس کو باپ نے الگ کر دیا، اس وقت اس کو جو دینا تھا دے دیا۔ اب چھوٹے جو 2 بیٹے ہیں ان کے ساتھ باپ رہ رہا ہے، کما رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، فلاں ڈھماں کا جو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس باپ کے انتقال کے بعد اس ساری مالیت میں، جائیداد میں انہی 2 بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے صرف، اور جس کو الگ کر دیا تھا نا اس کو وہ حصہ نہیں دیا جاتا اس میں سے۔ اب تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نہیں، مان لیں 3 بھائی ہیں اور 3 بھائیوں پہ جو ہے آج بٹوارا ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، ہم 2 ایک جگہ رہیں گے، باپ بھی آپ کے ساتھ ہے، باپ بھی آپ کے ساتھ کما رہا ہے۔ ہاں، تو اب جو ہے سنو، آپ پھر پوچھو، میں پوری کر لوں بات۔ تو یہ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج باپ کے پاس انداز لگا لو 4 لاکھ روپے کی مالیت تھی، اور اس نے ایک اپنی ڈھیری، 2 بچوں کی 3 لاکھ تو اپنے پاس رکھ لیے، 1 لاکھ اس کو دے دیے، 1 لاکھ کی مالیت جو بھی اس کو دے دیا۔ اب باپ رہا 10 سال 20 سال زندہ رہا اور وہ کماتا رہا، اب موت کے وقت اس کے بعد 50 لاکھ روپے کی مالیت تھی، تو تقسیم کرنے کے بعد باپ کی دولت میں جو زیادتی ہوئی ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، اس میں اس جو ان سے بیٹا الگ کر دیا تھا اس کا بھی حصہ ہے، جو ان سے بیٹا الگ کر دیا تھا اس کا بھی حصہ ہے۔ پوری بات سنو، ابھی پھر بولیو، آپ کو وقت دیا جائے گا۔ یہ ہے اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پوری بات، پورا معاملہ طے ہونا چاہیے۔ مثلا اس وقت میرے پاس اتنا مکان ہے، اتنے مکان ہیں، اتنی دکان ہے، اتنے پلاٹ ہیں، اتنی زمین ہے، اتنا روپیہ ہے، اور اس میں سے میں نے 1/3 حصہ، 1/4 حصہ اس کو دے دیا۔ اب اس کے بعد پھر باپ یہ طے کرنا چاہیے کہ جو 2 بھائی رہ رہے ہیں، کہ چھوٹے بھائی ساتھ میں رہ رہے ہیں، ان کو یا تو حصہ دو، اور اگر حصہ نہ دو تو یہ طے کرو کہ یہ باپ کے ساتھ ہیں یا باپ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھو 2 بات کہی میں نے، یہ باپ کے ساتھ ہے یا باپ ان کے ساتھ ہے۔ اگر باپ ان کے ساتھ ہے، باپ کا تو وہ کھانا کمانا، جو بھی کچھ ملکیت ہے، جو بھی کچھ ہے، سب ان 2 بیٹوں کا ہے، تو پھر تو اس جائیداد میں کسی کا جو الگ کیا ہے نا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں بچے باپ کے ساتھ ہیں، اب باپ کما رہا ہے، باپ کی جائیداد ہے، اب باپ کی آج کے بعد جو باپ کی ملکیت میں بڑھوتری ہوگی اس میں بھی حصہ ہوگا اس کا جو الگ کر دیا، جیسا کہ ان 2 بیٹوں کا حصہ ہوگا جو اس کے ساتھ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا پوری؟ اب اس بات کو تحریر میں لکھ دینا چاہیے، تحریر میں یہ بات لکھ دینی چاہیے، تاکہ کل تقسیم میں نہ تو جھگڑا ہو اور نہ ایک کا حق دوسرے پہ جاوے، کسی کے حق میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔ یہ چیز ہے۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں، اول تو بات سمجھ میں آگے ہوگی ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو 1-2 مثال دیتا ہوں۔ سہارنپور میں پڑھاتا تھا مظاہر علوم میں، وہاں ایک صاحب سے میں نے کچھ پیسہ ادھار لیا، اور وہ کاروباری آدمی تھے، بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے دینے کے بعد کہا اچھا جی آپ 1 رقعہ لکھ دیجئے گا۔ رقعہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی تحریر کے ہی ہیں، خط کے ہیں۔ ہمارے ان پڑھ لوگ تو رقعہ کہیں، رقعہ لکھ دیو، یہ رقعہ ہے، ایک کاغذ لکھ کے دے دیو مجھے کہ میں نے اتنے پیسے قرض لیے۔ بہت اچھا جی، میں نے وہ تحریر لکھ کے ان کو پہنچا دی۔ اب آپ ان کی سمجھداری دیکھیے گا، اور یہ سمجھداری نہیں، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ خدا نہ خواستہ میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ قرض ادا نہیں ہوگا تو میرے ذمہ بوجھ رہے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے میری ملکیت میں سے، میرے مال میں سے، ترکے میں سے اس کا حق ہے جس کا قرض ہے، اور میرے بچے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے 10,000 ہیں مولانا کے ذمے، تو اس کے ذمے ثابت کرنا ہوگا، وہ ثابت کیسے کرے گا؟ لیکن اگر تحریر ہوگی تو آگے آ رہا ہے، وہ بات بعد میں سمجھاؤں، اگر تحریر ہوگی، دستاویز ہوگی، تو اس کا ثابت کرنا بھی آسان ہوگا اور اگلے کو یقین بھی آ جائے گا، اور جس کا جو حق ہے ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک بھی دیکھو، یہ ہے وہ چیز۔ اب اس کے بعد سمجھیے گا، جب وہ پیسے دینے کا وقت آیا تو میں نے سوچا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ وہ پیسے دے کر یوں کہوں کہ وہ میری تحریر وہ مجھے واپس دے دیجیے گا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ حفاظت سے رکھی ہو، نہ رکھی ہو، تلاش کرنے میں انہیں دقت ہو۔ ہاں، تو میں نے اس کی تدبیر یہ کی کہ میں خود لے کر نہیں گیا پیسہ، بلکہ میں نے لکھا کہ فلاں تاریخ میں آپ سے میں نے اتنے پیسے لیے تھے، میں وہ بھیج رہا ہوں، آپ انہیں وصول کر کے یادداشت کے طور پر دستخط کر دیں۔ تو انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے۔ اب وہ میرے پاس بھی تحریر ہو گئی، جیسا ان کے پاس قرض دینے کی تحریر ہے ایسے میرے پاس ادائیگی کی تحریر ہے۔ یہ ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو آپ لکھ لیا کرو۔ کوئی بھی معاہدہ ہوا، آپس میں کوئی بھی معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، معاہدہ ہوا، اسے لکھ لیا کرو، یہ چیز ہے۔ اور اگلی بات آئے گی، میں اس کو ہی کہہ دوں، اور گواہ بھی بنا لیا کرو اس پر، 2 آدمی گواہ بھی بنا لیا کرو، تاکہ بات بالکل پکی ہو جائے، کسی قسم کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، اور وقت پر ہر ایک کا حق اس تک پہنچ جائے۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیے گا کہ آج تو لکھنے پڑھنے کا دور ہے۔ اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، مکہ مکرمہ جو مرکزی شہر تھا، اس میں بھی 5-7 ہی پڑھے لکھے تھے، باقی سب ان پڑھ تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کا حکم سامنے آ جانے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت لکھنا لکھانا کتنا مشکل تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ امید ہے کہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں میں آپ کو، جب ہماری خواہش کا اور نفع کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں، بلکہ جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ مکان ہے جو آپ نے کرائے پر دیا یا لیا، دکان ہے جو کرائے پر دی یا کرائے پر لی، اس کی ایک تحریر تیار کر لو، اور اس میں جو ضروری بات ہے وہ سب لکھو۔ فلاں فلاں کی دکان ہے، فلاں فلاں نے کرائے پر لی ہے، اتنے مہینے اتنے روپے ماہانہ اس کا کرایہ ہے، اور 6 مہینے کے لیے لی ہے، 6 سال کے لیے لی ہے، 10 سال کے لیے لی ہے، 20 سال کے لیے لی ہے۔ تو جتنا اس وقت طے ہو جائے گا، جتنی مدت اس وقت طے ہو جائے گی، بس اتنی ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو گئی تو کرایہ داری کا معاملہ ختم۔ یہ ہے، تو جس طرح کے معاملات ہیں لکھ لینا چاہیے، بعد میں نہ جھگڑا ہو اور نہ کسی کا حق ضائع ہو۔ ایک بات، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ دیکھو دوستو، ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں دین کی معلومات میں دلچسپی بہت کم ہے، اور اگر ہے بھی تو صرف نماز روزے تک ہے، آگے نہیں ہے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہوں گے
کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں تک کی بات ہدایت عطا فرمائی. ہماری ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہدایہ ہے. ہدایہ مسئلے مسائل کی کتاب ہے ہدایہ, اور وہ 4 حصوں میں ہے, 4 جلدوں میں ہے. پہلے 2 حصوں میں تو زیادہ تر عبادات کے بیان ہیں, عبادتوں کا بیان ہے, اور جو آخری 2 حصے ہیں ان میں لین دین کا, معاملات کا, تقسیم کا وغیرہ کا, اس طرح کے معاملات ہیں. آج جو لوگ اپنے آئین اور قانون پر فخر کرتے ہیں اور ساری دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساری دنیا ان کے قانون مان بھی رہی ہے, ان کا اقرار اور اعتراف تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہدایت نہ ہوتی تو ہم اپنی عدالت کا اور اپنے ملک کا قانون اور آئین مرتب نہیں کر سکتے. اور وہ سب ہدایہ میں جو لکھا ہے وہ حدیث پاک, قرآن پاک, اور فقہاء کرام نے حدیث و قرآن کو سمجھ کر وہ لکھا ہے. تو اپنے دین کی عظمت اپنے دل میں اور دین کے تمام شعبوں کو سمجھ کر ان پر عمل. پہلے لفظ میں نے بولا سمجھ کر, اور پھر بولا میں نے عمل, سمجھ کر عمل. اسی واسطے بار بار سنتے ہیں آپ کہ دین کے 5 شعبے ہیں, یعنی دینی تعلیمات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 عقیدہ, عقائد جن کو ہم کہتے ہیں ایمان, اور نمبر 2 عبادت, نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات, اور نمبر 3 معاملات, آپس کا لین دین, آپس کی تقسیم, نکاح وغیرہ, یہ سب معاملات میں آتے ہیں. نکاح تو عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, معاملات کی ہے. اور پھر اس کے بعد آتی ہے معاشرت, ہمارا رہن سہن, اور اس کے بعد اخلاق. جب ہمارے اندر یہ 5 دین کے 5 قسم کی باتیں دین پر ہم ان پر عمل کرتے ہوں گے تب ہم کامل درجے کے مسلمان دکھائی دیں گے. اور بات لمبی ہو جائے گی, چونکہ تفسیر ہے, تقریر نہیں ہے, تو اسی کی اہمیت بتانے کے واسطے آپ کو میں بتا جا رہا ہوں. اگر ہم کسی قوم کا دم چھلا پیچھے لگو بن کر جینا چاہتے ہیں تو ان کی پیروی کریں, ان کے طور طریق پر چلیں, ان کے رسم و رواج پر چلیں. اور اگر آپ مستقل ایک قوم اور مستقل ایک اپنی حیثیت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دیکھو سنو, اپنا مذہب, اپنی تہذیب, اپنی زبان اور اپنی تاریخ, ان 4 چیزوں کو سینے سے لگا لو اور علم میں کمال حاصل کرو, علم میں بھی اور عمل میں. بہرحال بات یہ ہے کہ ان معاملات کو معمولی نہ سمجھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت لمبی آیت شریفہ اس کے متعلق نازل فرمائی ہے, پورا رکوع نازل فرمایا ہے, اور قرآن پاک میں اتنی لمبی کوئی آیت نہیں ہے جتنی لمبی آیت یہ ہے. اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں, اور وہ بھی آپ کے اندر کا ایمان اور ایمانی غیرت کو جگانے کے واسطے بتاؤں. ہمارے پڑوس میں ایک بنی کی زمین تھی, ہمارے باپ نے, چچا نے وہ ٹھیکے پہ لی. ٹھیکے پہ لینے کی بات آپ جانتے ہی ہیں, اور اسی طرح لین دین ہوتا رہتا, کوئی لکھتا کھاتا بھی نہیں. چاہے بعد میں پھر جھگڑا ہو جاؤ, قسم قسم ہو, تو جھوٹا میں جھوٹا, بے ایمان فلاں کچھ بھی ہو جاؤ, لیکن لکھتے نہیں پہلے. لیکن اس نے کیا تحریر لی, اسٹامپ پر یہ تحریر لی کہ میں اپنی زمین کو بونے کے واسطے انہیں نوکر رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ ٹھیکے پر دے رہا ہوں, نوکر رکھ رہا ہوں, اور ہر مہینے کی تنخواہ ان کی میں ساتھ ساتھ ادا کر رہا ہوں. یہ تو بھائی ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں, یہ ہمارے ہاں سے ہی گئی ہوئی ہے.
انہوں نے ان کو سمجھا اور اپنایا، اور اب یہ ان کی شمار ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث و تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہماری باتیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اچھا دیکھو، آج شاید الارم نہیں لگایا ہوا ہے، بتا دیجیے مجھے، وقت ہو گیا؟ اچھا اچھا اچھا۔ اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ان سب باتوں کو انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے، یہ حکم فرمایا ہے۔ دیکھو ظاہر بات ہے کہ یہ تحریر کوئی لکھے گا تو ہے ہی، تو اس میں ایسے آدمی سے تحریر لکھواؤ جو ایمانداری کے ساتھ، پوری غیر جانبداری کے ساتھ جس طرح معاملہ طے ہوا ہے بالکل اسی طرح لکھ دے، نہ وہ اس کی جانبداری اور حمایت کرے، نہ اس کی جانبداری اور حمایت کرے، نہ اس کے مفاد میں 2-4 جملے بڑھاوے، 1-2 جملہ بڑھاوے، نہ اس کے مفاد میں کوئی جملہ بڑھاوے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کو لکھ دیا کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ ترجمے سے پہلے ایک بات تاکہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ آج ہی جو پڑھے لکھے بھی ہیں ان میں بھی بہت لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی دستاویز اور کوئی مضمون لکھ سکیں، بلکہ جن میں اتنی سوجھ بوجھ اور ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، وہی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو بہت، اس زمانے میں ہمیں دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس زمانے میں تو گنے چنے ہی لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز سکھائی ہے، بس اس کو لکھ دینا چاہیے۔ اس کو آپ اگلے الفاظ میں اس طرح سمجھو، باہمی معاملات ایک دوسرے کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر پورے نہیں ہوتے، ان میں دقت ہوتی ہے۔ تو تحریر کرنے والا جب اس کو بلایا جاوے تحریر کے واسطے، اگر کوئی واقعی عذر نہ ہو تو اس کو ان بھائیوں کے معاملے کے طے کرنے میں اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا چاہیے اور لکھ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے تو اس کے شکریہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب آگے چلیے، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے اس کو لکھوانا چاہیے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، اور وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، اور تحریر میں کوئی کمی نہ کرے، کچھ بھی کمی نہ کرے۔ یہ بات دیکھو دوستو، یہ باریک باتیں ہیں، یہ تو فقہاء نے، علماء نے سمجھ کر تفصیل سے کتابوں میں لکھ دی ہے۔ اس وقت تو موٹی موٹی سی بات بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے خریدی، مثلا مکان، اور آپ نے مکان تو میرے ابھی حوالے کر دیا، مجھے قبضہ دے دیا، اور بات یہ طے ہوئی کہ میں اس کی رقم، اس کے پیسے 6 مہینے میں ادا کر دوں گا، تو روپیہ میرے ذمہ ہے نا، تو اس کی تحریر میری طرف سے ہونی چاہیے، اس کی تحریر میری طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر پیسہ تو نقد دے دیا گیا،
اور یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے فلاں چیز بنا کر تیار کر دیں، آپ ہمارے لیے مکان بنا کے بلڈنگ بنا کے دے دیں۔ تو اب چونکہ وہ سامان کاریگر کے ذمہ ہے تو کاریگر تحریر دے گا، کاریگر لکھواوے گا، جس کے ذمے ادا کرنا ہوگا، ادائیگی ہوگی، وہ اس تحریر کو لکھواوے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، آپ جب مکان خریدتے ہیں تو اسٹامپ کس کے نام سے خریدتے ہیں؟ آپ اسٹامپ کے پیسے تو آپ دیتے ہیں، لیکن کس کے نام سے خریدتے ہیں؟ جو مکان بیچ رہا ہے اس کے نام سے، کیونکہ مکان اس کا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اتنے اتنے میں مکان دیا اور پیسے وصول کیے۔ یہ چیز ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنا ڈر اور اپنا خوف بندوں کے دل میں بٹھا رہے ہیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو، اور اس بات کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ لکھی جاوے، اس میں کوئی کمی نہ کی جاوے۔ جب معاملہ طے ہوا اس وقت تو کسی اور طرح، اور جب لین دین ہو رہا ہے اس وقت کسی اور طرح، ایسا نہ ہو۔ جب معاملہ طے ہوا کسی اور طرح، اور جب لکھا جا رہا ہے تو کسی اور طرح، ایسا نہ ہو۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اگر جس کے ذمہ حق ہے وہ کم عقل ہو، سفیہ کم عقل ہو، معاملے کی سمجھ نہ رکھتا ہو، یا وہ کمزور ہو، مثلاً بچہ ہو، یا وہ بہت بوڑھا ہو، معاملے کی سمجھ نہیں رکھتا، لکھوا نہیں سکتا کچھ، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مثلاً گونگا ہو، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مثلاً جس زبان میں یہاں تحریر لکھی جاوے گی اس زبان کو نہ جانتا ہو، اس کی زبان کوئی دوسری ہو، تو اس کے وکیل کو انصاف کے ساتھ لکھ دینا چاہیے۔ انصاف انصاف، بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے، انصاف کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ بات چونکہ بنیادی طور پر سمجھ میں آ گئی تھی، اب تو یہ جزئی مسئلات ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور معاملات اہم ہیں تو ان میں اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورت گواہ بنا لیا کرو۔ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو کہ یہ انصاف کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جاوے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ بس اس کو میں اور تھوڑی سی بات صاف کر کے کہتا ہوں۔ نکاح ہے، اس میں تو 2 گواہ ہونا شرط ہے، اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ ہے۔ اور جو معاملات ہیں خرید فروخت بیچنا، ان میں 2 گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر گواہ لوگے تو معاملہ ثابت کرنے میں سہولت اور آسانی ہوگی، اور اگر گواہ نہیں لوگے تو معاملہ بگڑنے پر آپ ثابت نہیں کر سکو گے اپنی بات، اس لیے گواہ بنا لینے چاہیے۔ لیکن گواہی کا اصول یہ ہے، نمبر 1 2 مرد گواہ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں بالغ ہوں، یہ بات۔ اب آئیے، چونکہ نکاح کے واسطے گواہی شرط ہے اور 2 مسلمان ہی گواہ بن سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر نکاح
دو غیر مسلموں کی موجودگی میں ہو یا ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی موجودگی میں ہو تو وہ نکاح نہیں ہوگا. یہ ہے. اور عدالت میں، اسلامی عدالت میں مسلمان کے حق میں یا مسلمان کے خلاف مسلمان ہی کی گواہی قبول کی جاتی ہے. اس واسطے یہاں کہا من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے. دیکھو اور دوسری بات تفصیل کی ہے. آپ کو جو میں خاص طور سے بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ جن گاؤں میں مسلمان کم تعداد میں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے، ان پر احسانات ہیں. تو دیکھو سب چیزوں میں ٹھیک ہے، ملنا جلنا، کھانا کھلانا ٹھیک ہے، جیسے بھی چل رہا، لیکن اتنا آگے نہیں بڑھنا کہ نکاح میں بھی ان کو گواہ بنا لیں. نکاح میں اگر ان کو گواہ بنا لیا جائے گا تو نکاح نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات بتائی آپ. اگلی بات دوسری بتاؤں. اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں. اب یہاں پر حالانکہ یہ کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا ہے. میں کسی حد تک آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اصول بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. مرد حاکم ہے، عورت ماتحت ہے. مرد بادشاہ ہے، عورت وزیر ہے. یعنی مرد عورت دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، بلکہ ایک سینئر ہے، ایک جونیئر ہے. سینئر جونیئر کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اور اس کا اثر معاملات میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر دو بہنوں کو ایک بھائی کے برابر حصہ دیا جائے گا، یا بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ دیا جائے گا. کچھ بھی بات مان لو. یہ ایسے ہی اگر صرف 4 عورتیں گواہ ہوں تو یہ گواہی معتبر نہیں ہوگی. اگر ایک مرد ایک عورت گواہ ہو تو بھی یہ گواہی پوری نہیں مانی جائے گی. ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو گواہی پوری مانی جائے گی. اور مسلمان ہونا وہ دوسری شرطیں تو آپ کو بتائی دی تھی. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ برابری کیوں نہیں ہے؟ مساوات کیوں نہیں ہے؟ برابری کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے. تو دیکھو اس کا ایک جواب میں دیتا ہوں آپ کو، امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا. وہ یہ ہے کہ مرد عورت کی برابری کا قانون تو ہے عیسائیوں کا، مغربی ممالک کا. اور مرد عورت میں فرق، درجے کا فرق جو ابھی آپ نے سنا، یہ قانون ہے اسلام کا. اور ہم آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، آپ کی میں نہیں، آج کی زبان میں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہم تو اسلام کی بات مان لیں گے. اور ہم یہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں مانی گئی. ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، ہمارا قانون یہ ہے، مسلمانوں کا قانون یہ ہے، بس ہم تو اسی کو مانیں گے. یہ بات. اور یہ جواب میں نے اس لیے دیا، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک سوال آیا تھا کہ یوں کہا تھا کفار قریش نے کہ جس طریقے سے سامان بیچ کر آدمی نفع کماتا ہے، ایسے ہی وہ روپیہ دے کر، قرض دے کر اور اس پہ سود لیتا ہے، وہ نفع کماتا ہے، تو دونوں برابر ہیں. اگر تم سود کو حرام کہتے ہو تو تجارت کو بھی حرام کہو، اور اگر تم تجارت کو حلال کہتے ہو تو سود کو بھی حلال کہو. یہ اعتراض کیا تھا انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو وہاں کہتا ہوں میں، جس طرح وہاں اللہ نے ایک قانون بتا دیا اور ایک جواب دے دیا، ایسے ہی اللہ نے ایک قانون بتا دیا اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اسلامی قانون یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے، ہم تو اسے فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. لیکن بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے حکم کی مصلحت بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی؟ تو دیکھو دوستو، یہ تو 5 انگلی برابر نہیں ہے، لیکن آپ جو ریسرچ کرنے والے ہیں نا، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کی باتیں پڑھنا آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، اور جب کتابیں دیکھو گے وہاں بھی مل جائیں گی۔ عورت کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کتنی ہے سمجھ کی، تو مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ عورت کا زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا قد کتنا ہو سکتا ہے، اور مرد کا بڑے سے بڑا قد کتنا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی بھی ملک اور کسی بھی خطے میں اور کسی بھی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ عورت کا قد مرد سے بڑا ہوتا ہو۔ انفرادی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کل مردوں کے سامنے جو سب سے بڑا مرد لیا جاوے اور کل عورتوں میں سے سب سے اونچی عورت لی جاوے تو مرد کا قد اونچا ہے۔ تحقیق آئی ہے، اس کا میں وزن تو اب صحیح مجھے یاد نہیں ہے، مرد کا بڑے سے بڑا دل تولا گیا اور عورت کا بڑے سے بڑا دل تولا گیا، تو عورت کا دل چھوٹا ملا مرد کے دل کے مقابلے میں۔ یہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے، تجربہ ہے اس کا، اور تجربہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عورت بھولتی زیادہ ہے، عورت بھولتی زیادہ ہے۔ تو ایک گواہ مرد ہوگا جو بات کو، واقعے کو صحیح محفوظ رکھے گا، اور 2 عورتیں ہوں گی، اگر ایک کو بھول چوک ہوگی تو دوسرا یاد دلا دے گا۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ ہے بات۔ اب یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، حکمت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے احکام پر مطمئن فرماوے، اور ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، شاید دیر ہو جاوے لیکن ضروری ہے، آج آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا؟ میرے دوستو، اسلام کے احکام عام طور سے صرف عقل سے سمجھ میں نہیں آتے، عام طور سے صرف عقل سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ اس کے واسطے اسلامی مزاج چاہیے، اسلامی مزاج، ایمانی مزاج چاہیے اس کے واسطے۔ جب اسلامی مزاج اور ایمانی مزاج بن جاتا ہے تو پھر یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ اتنی تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک کاشتکار ہے، اس کو آپ کاشتکاری کا کوئی مسئلہ سمجھاؤ، کوئی بات سمجھاؤ، فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ایک باڑی ہے، اس کو آپ کاشتکاری کی بات سمجھانے لگو تو سمجھ میں نہیں آنے گی اس کے۔ یہ ہے معاملہ۔ تو ایمانی تقاضے کے ساتھ جب ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور ایمان کا نور ہمارے اندر ہوگا تو یہ باتیں انشاءاللہ ایسے سمجھ میں آئیں گی، ایسے سمجھ میں آئیں گی کہ کوئی شک کو صبح نہیں ہوگا۔ عمل کیجئے، اپنی پہچان بنائیے ان کے ساتھ۔ یہ اور ایک بات اور، آپ سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے میں کامیابی ہے، دین میں عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو دین کے اگر ہم نے 90%، 70%، 80% احکام تو چھوڑ دیے، پھر کامیابی کہاں ہوگی؟ تو ان احکام کی تاثیر ہے یہ، اگر ہم ان پر عمل کریں، اپنے تمام معاملات تحریر میں رکھیں، گواہوں کے ساتھ رکھیں، تو جھگڑا ہی نہیں ہونے کا، کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا، دشمنیاں نہیں ہونے کی۔ تو ایسے ہی احکام کی تاثیر ہے کامیابی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاۃ والسلام علی